الرحمن الرحیم میرے خدا میرے لفظ و بیاں میں ظاہر ہو، اسی شکستہ و بستہ زباں میں ظاہر ہو، میں سرخرو نظر آؤں کلام ہو کے سکوت، تیری عطا میرے نام و نشاں میں ظاہر ہو۔ السلام علیکم، میں ہوں مریم ہاشمی۔ پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کہتی ہوں اپنے تمام دیکھنے والوں کو۔ امید ہے آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خوش ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے اور زندگی کی تمام نعمتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، رمضان کا آخری اشرہ چل رہا ہے، بہت رحمتوں والا، برکتوں والا اشرہ چل رہا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دعا مانگیں، عبادات کریں، تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم کو جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت خوبصورت اور دلچسپ پرسنالٹی موجود ہیں، کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے، بہت خوبصورت اور مزیدار گفتگو کرتی ہیں۔ ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے، ان سے جانیں گے کچھ ان کے بارے میں، اور آپ لوگ بھی اپنی کال کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں، اور ان سے اپنے خیالات کا جو ہے آپ اظہار کر سکتے ہیں۔ انٹروڈیوس کرواتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سمینہ۔ السلام علیکم سمینہ۔ وعلیکم السلام مریم، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سمینہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، اور رمضان کی برکتیں ہیں، ماشاءاللہ اشرہ چل رہا ہے، آپ کا بھی رمضان بہت بہترین گیا ہوگا۔ کچھ کہنا چاہیں گے آپ رمضان کے متعلق؟ جی، رمضان کا مہینہ جو ہے نا، یہ سب کے نصیب نہیں ہوتا۔ جب ہمارے نصیب ہوتا ہے تو اس کا ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اس مہینے کا۔ تو انشاءاللہ جیسے آپ نے ابھی کہا ہے کہ آخری عشرے میں ہم آ چکے ہیں، لیلۃ القدر کی رات ہم انشاءاللہ، تو اس کا پورا ہم فائدہ اٹھائیں گے، اور نماز اور زکوٰۃ، صدقہ، یہ تو ہم دے ہی رہے ہیں، پتہ ہے جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، اور کیوں نہ فائدہ اٹھائیں اس کا۔ تو پورا فائدہ انشاءاللہ اٹھائیں گے اس مہینے کا۔ جی ضرور، انشاءاللہ و تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دیتا، ہم بہترین جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں۔ تو سمینہ، عید کی تیاریاں چل رہی ہیں کہ آپ بھی عید کی تیاری پہلے کر لیتی ہیں رمضان سے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ اس سال میرے بچے جو ہیں، میرے 2 بچے، جو بڑی بیٹیاں ہیں وہ دبئی میں ہیں، تو وہ نہیں یہاں ہوں گی، چھوٹی بیٹی ہے، اور امی کے گھر ہماری عید کی تیاری ہوگی وہیں۔ تو اس طرح میں اور میری سسٹر ان لو جو ہے، میری بھابھی، ہم مل جل کے کھانا بنائیں گے، اکٹھا بیٹھیں گے، بھائی بھی آئے ہوئے ہیں دبئی سے، تو اس طرح رونق لگے گی۔ تو کوئی اسپیشل مینیو سیٹ ہے آپ کا کہ نہیں ہم یہ بناتے ہیں، یا کسی نے اسپیشل فرمائش کی ہو فیملی میں؟ کہ بچے بھی بہت زیادہ فرمائش کرتے ہیں عید والے دن، تو وہ آپ لوگ باقاعدہ آپ نے سیٹ ویٹ کیا ہوگا؟ ہاں جی، بچے فرمائش کرتے تھے، جب بڑی ہماری فیملی تھی تو سارے بچے، امی کا یہی ہوتا تھا، 2-3 دن پہلے انہوں نے طرح کی ڈشز تیار کرنی، میٹھا بھی، کسی نے کھیر کھانی، کسی نے گاجر والی کھیر کھانی ہے، تو سویاں تو بنتی ہیں صبح کے ٹائم، تو پہلے وہ کھا کر پھر سب جو مرد حضرات ہیں نماز کے لیے جاتے ہیں، پھر وہ واپس آتے ہیں، پھر ہمارا کھانا پینا شروع ہوتا ہے، رونق لگتی ہے، اور کوئی نہ کوئی آ رہا جا رہا، کھلا گھر، مطلب اس طرح آپ اہتمام کریں نا کہ کوئی بھی آ رہا جا رہا عید والے دن آئیں اور رونق لگے۔ اچھا، تو پاکستان کی عید کو آپ کتنا مس کرتی ہیں؟ پاکستان میں آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں؟ ہاں جی، پاکستان میں تقریباً میں 8 سال رہی تھی، اور وہاں تو یہ تھا نا کہ پاس سب کے گھر تھے، تو چچا جی ساتھ ہی رہتے تھے، اور پاس ہی ہمارے اور بھی ریلیٹیوز، قریبی رشتہ دار، اور آنا جانا سب کا بہت زیادہ رونق، بچوں کی رونق، اور اس وقت ہم چھوٹے تھے، اور عیدی کا بڑا شوق، بالکل عیدی کا شوق، عیدی اکٹھی کرنی، پھر اس کو خرچ کرنا، اور اب یہ ہے کہ عیدی ہم دیتے ہیں۔ جی، اور بڑے شوق سے، کیونکہ جب جیسے ہم اس کنٹری میں رہتے ہیں، فارن کنٹری میں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خود دینا ہے اپنے لوگوں کو، کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ پاکستان میں یہ ٹرینڈ تھا ہمیں عید دینے کا، اور بچوں کی باقاعدہ لائن لگی ہوتی تھی کہ جناب جی ہماری باری ہے، اب ہماری باری، اور کسی کا جب نمبر 17 ہوتا تھا، یا نمبر 17 کہہ لیں، یا 16 کہہ لیں، یا 20 کہہ لیں، بچے ماشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے وہ آتے ہیں، مطلب یہاں کے بھی بچوں کو جب ہم بتاتے ہیں تو وہ تو اپنے فرینڈس کو لے آتے ہیں باقاعدہ۔ تو آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ بچے اپنے
فرینڈس کو لے آئے کہ آؤ تمہیں بھی عیدی ملے گی؟ نہیں، جو بھی بچے چھوٹے آتے ہیں گھر میں سب کو عیدی دیتے ہیں ماشاءاللہ. ہاں یہ وقت ہی ایسا ہے اپنے رواج کو جو ہے ہمیں زندہ رکھنا چاہیے، اپنی روایتوں کو ہمیں جو ہے وہ سلامت رکھنا چاہیے. اچھا سمینہ، چلتے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو پرسنالٹی ہیں، آپ نے بہت کام کیا ہے، کچھ اپنے کام کے بارے میں آپ ہماری آڈینس کو بتائیے. جی تو میرا جو کریئر ہے وہ ہمیشہ سول سروس اور لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ہی رہا ہے، اور ابھی بھی میں جہاں کام کرتی ہوں سینٹرل لنڈن میں، میرا جو لوکل اتھارٹی وہ سینٹرل لنڈن میں ہے. اور مجھے یہاں خاص طور پہ کووڈ کے دوران آپ کو پتہ لاک ڈاؤن تھا اور بزنسز بہت بند ہو رہے تھے، تو ایک بزنس اینڈ پلاننگ ایکٹ کے تحت ایک پیومنٹ لائسنس اسکیم آئی تھی. تو مجھے خاص طور پہ سینئر لائسنسنگ آفیسر کے طور پہ وہاں بلایا گیا تاکہ میں ان کا ہیلپ کر سکوں ہاسپٹیلٹی وینیوز کو. باہر جو ہے بیٹھ کے انہوں نے چونکہ 1 میٹر ڈسٹینس انہوں نے بتایا تھا کہ آپ 1 میٹر کے فاصلے پہ سب نے بیٹھنا ہے. بزنسز بہت سفر کر رہے تھے تو باہر ٹیبلز اینڈ چیئرز جو ہے باہر رکھ کر، تو انہوں نے اس کی لائسنس بہت ضروری تھی لائسنس دینا. تو اس وقت گورنمنٹ نے کہا کہ جتنا آپ ہیلپ کر سکتے ہیں آپ ہاسپٹیلٹی وینیوز کو ہیلپ کریں، تو وہ کیا. پھر اس کے بعد اور کیسز بھی ہم ڈیل کرتے ہیں اور اسپیشل ٹریٹمنٹ لائسنسز دیتے ہیں سیلونز کو، جہاں آپ کے یہ جو ہوتی ہیں الیکٹرک ڈیوائسز استعمال کی جاتی ہیں، اینڈ میساجز ہو گئے، فیشیلز ہو گئے، مینیکیور پیڈیکیورز ہو گئے، ان کی لائسنسز بھی ہم کرتے ہیں. لائسنسنگ ایکٹ 2003 کے تحت اس پہ بھی ہم لائسنسز دیتے ہیں. اور پھر جب اپلیکیشن جو ہے وہ 28 ڈیز کی کنسلٹیشن ہوتی ہے. اگر کوئی آبجیکشن آئے، 1 ہو یا 200 ہو، اور ایپلیکنٹ یا سولیسیٹر وہ جو میڈیشن نہیں کر پا رہے اور وہ آبجیکشن رہتی ہے اور وہ ودرو نہ کر سکے، تو پھر اس کے بعد ہم پھر کیس پریپیئر کرتے ہیں. وہ میں ہیئرنگ پہ لے کے جاتی ہوں ہر تھرسڈے ایوننگ. اور پیپرس آپ نے تیار کرنے، رپورٹ تیار کرنی ہے، پھر آپ نے پیش کرنی ہے کاؤنسلرز کے سامنے. ایک پینل ہوتا ہے، تو سولسٹر ان کے سائڈ کی بھی سولسٹر، ہمارے کاؤنسل کی طرف سے بھی سولسٹر، پھر میں پریزنٹ کرتی ہوں کیس کو. وہ ہر تھرسڈے ایوننگ. ابھی تک تو شکر ہے وہ گھر سے ہی کر سکتے ہیں، ہم لوگ ریموٹلی ہوتا ہے، آن لائن لائیو ویو کر سکتے ہیں. پھر وہ 6 منتھس تک وہ جو براڈ کاسٹ ہے وہ آن لائن رہتی ہے. تو یہ بہت ہی دلچسپ جاب ہے، اور مجھے تقریباً کوئی 12-13 سال لائسنسنگ کے فیلڈ میں کام کر رہی ہوں. اور میں سمجھتی ہوں کوئی ایک دن جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے. بہت انٹرسٹنگ ہے. انفورسمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ ہوم آفس کے ساتھ، پولیس کے ساتھ مل کے. ہم 1 مہینے میں 1 دفعہ لازمی ان کے ساتھ جاتے ہیں. ایوننگ کو جا کے ہم نے دیکھنا کہ جو پریمیسز ہیں جہاں ہم نے لائسنسز دیے ہیں کیا وہ کمپلائی کر رہے ہیں، کیا کوئی انلیگل امیگرینٹس تو نہیں ہے وہاں. تو اس طرح نا طرح کی چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں. تو کیا یہ جو لائسنسنگ کا پروسیس ہے ایک قسم کا، تو یہ کوئی بہت زیادہ لمبا پروسیس ہے؟ لائک کسی نے اگر سٹارٹ کرنا ہو، نیو لوگ ہوتے ہیں جو بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ ہاں جی، کافی ساری جو لائسنسنگ اتھارٹیز ہیں لوکل گورنمنٹ، وہ پری اپلیکیشن ایڈوائس بھی دیتی ہیں. اس کی بھی یہ ہے کہ خرچہ کچھ کم ہے. اگر آپ سولسٹر کے پاس جائیں گے وہ ہزاروں میں خرچہ ہو جاتا ہے. تو کاؤنسل جو ہے وہ کچھ 100 پاؤنڈس کے قریب نا آپ کو پری اپلیکیشن ہم ایڈوائس بھی دے سکتے ہیں. لیکن پروسیس کچھ اس طرح لمبا نہیں، کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. بہت سارے لوگ خود ہی اپلائی کرتے ہیں، اپلیکیشن بھرتے ہیں، اور تھوڑا سا پروسیس اس لیے لمبا ہو جاتا ہے کہ 28 ڈیز وہ آپ نے ایڈورٹائز کرنا لوکل نیوز پیپر میں، ویب سائٹ پہ. جی، اور کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم کس طرح سے، کہاں سے سٹارٹ کریں، اور کدھر سے ہمیں سٹارٹ لینا چاہیے، کون سی ایسی اتھارٹی ہے جس کو ہمیں اپروچ کرنا چاہیے. تو وہ جو ہے مسائل ہیں وہ ہماری نیو کمرز کو آتے ہیں. لیکن جب کیا ہوتا ہے کہ جب پھر آپ ایک پروسیس سے گزرتے ہیں اور اس پروسیس میں جب آپ کو صحیح لوگ اپنی طرف مل جاتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنا صحیح گائیڈ لائن جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ کنٹینیو کر لیتے ہیں. اور جب یہ صحیح گائیڈ لائن آپ کو مل جاتی ہے تو اس سے جو ہے سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے، ملتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. آمدید کہتے ہیں اپنے تمام دیکھنے والوں کو. جی، اسلام چینل کی طرف سے یہ رحمت رمضان کی ٹرانسمیشن جو ہے آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے. امید ہے آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سمینہ کے ساتھ بہت دلچسپ گفتگو جو ہے وہ ہماری جاری ہے. سمینہ، آپ بڑی ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ سمپلی سمینہ کے نام سے. آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ آپ جو ہے اپنا روٹین سے ہٹ کے آپ نے ایک چیز شروع کی، اور اس میں پھر آپ نے جو مین ٹاپک ہے آپ کا اینٹی ایجنگ پہ آپ نے بہت بات کی ہے.
کیا آپ کو ایشوز لوگوں کے آپ کو سمجھ آئے, لوگ آپ کے پاس آئے, آپ نے کس طرح سے انہیں ایڈوائز کیا, تو ذرا اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے. جی شکریہ مریم. سوشل میڈیا پہ اس لیے آئی کہ میرے پاس ٹائم تھا, چونکہ فل ٹائم جاب تو میں کرتی ہوں, بچے میرے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں اور اپنے اپنے مطلب کریئرز میں اپنی لائف میں مصروف ہیں, تو میرے پاس ٹائم تھا. میں نے سوچا میں کیا کر سکتی ہوں ایسا کام جس سے مجھے بھی خوشی ہو اور میں کمیونٹی کو بھی ہیلپ کر سکوں. تو میرے جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ ہم لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور ٹاپکس ایک کمیونٹی سی بنی ہوئی ہے جہاں ہم مختلف قسم کے ٹاپکس لائیو میں جاتی ہوں ایوننگ کو, اور ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں. اینٹی ایجنگ جو ہے اٹس ویری کلوز ٹو اے لاٹ آف ویمنس ہارٹ, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم سیکھیں دیکھیں. جو میں لیٹ 50s میں ہوں, میں بتا دیتی ہوں میں 59 سال کی ہوں, تو لوگ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھئی آپ نے اپنا بالوں کا اینٹی ایجنگ ایک ہولسٹک ہوتا ہے ایک طریقہ کہ آپ نے کس طرح اپنے آپ کو رکھنا ہے, بالوں سے لے کے اسکن کے, صرف چہرے تک نہیں, اپنی مینٹل ہیلتھ کس طرح آپ نے ہر وقت خوشگوار رہنا ہے. تو اینٹی ایجنگ سے یہ ہے کہ بات کی جاتی ہے, میں نے ویڈیوز بھی بہت ساری بنائی ہیں اس موضوع پہ. سب سے پہلے میں کہتی ہوں کہ اگر آپ ایس پی ایف نہیں لگانا چاہتے تو پھر آپ بھول جائیں. ایس پی ایف جو ہے وہ بہت ہی زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے, اور وہ روزانہ لگائیں. سورج نکلے یا نہ نکلے لیکن آپ نے لگانا, روٹین آپ کی ہونی چاہیے. بالکل جی بالکل, وہ ایک پریونٹیو, اور وہ ویسے بھی آپ کو, لیکن ہم سم ٹائم ہو جاتا ہے لیزی ہو جاتے ہیں ایس پی ایف کو لے کے, کیونکہ ہم موئسچرائزر کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو کیا موئسچرائزر اور ایس پی ایف دونوں امپورٹنٹ ہے کہ نہیں؟ آپ ایک, کیونکہ اسکپ ہم موسٹلی ایس پی ایف کرتے ہیں. ہاں جی, تو موئسچرائزر جو ہے نا, بعض لوگ سوچتے ہیں کہ میرے تو فاؤنڈیشن میں بھی ایس پی ایف ہے, موئسچرائزر میں بھی 15 یا 10 اس پہ لکھا ہوا ہے کہ فیکٹر ہے ایس پی ایف. وہ کافی نہیں ہے. آپ کو ایس پی ایف علیحدہ لگانا ہے. جب گرمیوں کے دن ہوں تو آپ تقریباً 50 لگائیں, اور روزانہ جو ہے کم از کم آپ 30 ایس پی ایف لگائیں. تو یہ جو ہماری ٹین ایج ہے, ٹین ایج کو بہت وہ بیوٹی کانشیس ہے آج کل کے جو ہماری نوجوان نسل ہے, تو وہ وہاں سے اسٹارٹ کریں, اپنی روٹین میں ایس پی ایف لے کر آئیں تاکہ جو ہے وہ اپنی اسکن کو ٹیننگ سے بچا سکے. رائٹ, بالکل. سن ڈیمیج سے, سورج کی جو شعاعیں ہیں نا وہ بہت ڈیمیجنگ ہیں, اس سے آپ نے آپ کو بچانا ہے. اور لیٹر آن لائف میں جب پریگننسی کے دوران آپ کو ملازمہ ہو جاتا ہے, ملازمہ ایسی چیز ہے کہ وہ کافی تے نیچے جو ہے نا آپ کے اسکن کے وہ ہوتا ہے, اور اس کو ٹریٹ کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. لیکن جو ہائپر پگمنٹیشن ہے وہ ہم لوگ اکثر ہی ایکسپیرینس کرتے ہیں, اور ان ایون اسکن ٹون. تو اس کے لیے میں بار بار یہی کہتی ہوں, اور میں بار بار اس چیز پہ اسٹریس دیتی ہوں کہ کنسسٹنسی 10 منٹ اگر خواتین اپنے مصروف ٹائم میں سے نکال سکیں, جسٹ 10 minutes a day in the morning اور 10 minutes ایوننگ میں, تو آپ دیکھیں گے کہ ودن 8 weeks اتنا فرق پڑ جاتا ہے نا آپ کی اسکن کے میں. آپ نے صحیح قسم کی اپنے سیرمز استعمال کرنی ہے, وٹامن سی استعمال کریں, رات کو ریٹنول استعمال کریں. ینگر جو لڑکیاں ہیں وہ بس ظاہر ہے اتنے اسٹرانگ انہوں نے سیرمز نہیں لگانے یہ, لیکن یہ جیسے لیکن جب آپ نے یہ اینٹی ایجنگ سٹارٹ کی ہے تو کیا ہوا, اس کا رسپانس کیا آیا؟ کیا 50s کے لوگوں نے زیادہ آپ کو پازیٹیو رسپانس دیا, یا ٹین ایج کی طرف سے بھی آپ کو پتہ ہے مریم, میں اتنی شوق ہوئی, میں نے سوچا تھا کہ میرا جو ہے نا ڈیموگراف زیادہ تر میچور عورتوں کا ہوگا, لیکن یہاں تو 20s میں in their teens as well, 18, 19 year olds, 20 year olds, 30 year olds, وہ سارے انسپائر ہو رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور کہتے ہیں, چونکہ میں کوئی چیز ایسی نہیں ریکمینڈ کرتی مریم جو میں نے خود نہ ٹرائی کی ہو. میں کوئی ایسی چیز نہیں ریکمینڈ کروں گی جو مجھے کسی کمپنی نے کہا یہ, یا مجھے کوئی اس کا کولیبوریشن ہے. یہ ساری چیزیں میں خود استعمال کرتی آئی ہوں, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے فائدہ مند تھیں. میرے لیے اگر فائدہ مند ہے تو میں کیوں نہ دوسروں کو بتاؤں اس چیز کا. اور اٹس نیور ٹو لیٹ. 50s میں شروع کریں, میں بھی 50 سال کی تھی جب شروع کیا یہ سب کچھ, اس سے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا نا. اب تو انٹرنیٹ کی ایج ہے, سب کچھ آپ کے نا فنگر ٹپس پہ موجود ہے, یہ ساری انفارمیشن, سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے, اور گوگل کر لیں, سب کچھ ہے آپ کے پاس. لیکن میرے جو وقت پہ ہمارے پاس یہ نالج نہیں تھی, لیکن 50s کی عمر میں نے آ کے شروع کیا ہے, اور اس کا نتیجہ اب یہ ہے کہ الحمدللہ.
राइट, ज़बरदस्त. तो ये मेंटल हेल्थ का कितना ताल्लुक है, आपका अंदर से खुश होना कितना ज़रूरी है, क्या उससे भी एंटी एजिंग को कंट्रोल या रिवर्स किया जा सकता है? रिवर्स तो बिल्कुल नहीं कर सकते, स्लो डाउन कर सकते हैं हम एजिंग के प्रोसेस को, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से ये तो होना ही होना है. Right. जिस्म में हमारी तब्दीलियां होती हैं, स्किन के, और मेंटल हेल्थ जो है वो कई वजूहात की वजह से इम्पैक्ट होता है हमारा. ठीक है, जो हमारे जिस्मानी हमारी जो तब्दीलियां आती हैं औरतों में भी और मर्दों में भी, और फिर उसके बाद एजिंग होती है, ब्रेन फॉग होता है, और फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस होती हैं हमारे पे, उसका भी असर होता है ना दिमाग पे. तो आपने उस पर रोज़ाना मेहनत करनी पड़ती है, आपको सोचना पड़ता है, रुकना पड़ता है कि ये जो मेरे सामने जो मुश्किल पेश आई है इसको मैंने कैसे डील करना है. दो तरीके से, या आप बिल्कुल ही मतलब नेगेटिवली सोचेंगे, या उसको पॉजिटिवली उसको थोड़ा सा ट्विस्ट दें, या किसी ने आपके साथ कोई बात की ऐसी जो दिल दुखाने वाली बात हो तो आप उसका दूसरा पहलू भी सोच लें और बात कर लें, दिल के अंदर ना रखें. और मेंटल हेल्थ पे मैं समझती हूँ इतना ज़्यादा बात मतलब होती नहीं है हमारी कम्युनिटी में, करनी चाहिए. लेकिन बिकॉज ये भी एक इलनेस है, ये नज़र नहीं आता ना फिज़िकल इलनेस की तरह, कोई डिज़ीज़ किसी को है, लेकिन ये जो मेंटल हेल्थ है, दिस इज़ जस्ट इक्वली इम्पोर्टेंट टू एनी अदर इलनेस जो हम अल्लाह ताला की तरफ से हमें होती है. और उस पर बिल्कुल असर होता है आपके एजिंग पे. जितना आप खुशगवार रहेंगे, जितना आप अपना ध्यान रखेंगे. लोग कहते हैं ना सेल्फ केयर बहुत सेल्फिशनेस है, उसकी निशानी है कि ये तो बहुत ही सेल्फ ऑब्जर्व्ड है, सेल्फिश अपने बारे में सोचती है. ये हरगिज़ नहीं है. सेल्फ केयर का मतलब ये है कि थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखेंगे ना, मेंटली तौर पे आप खुश होंगे, तभी आप दूसरों का ख्याल रख सकते हैं. अच्छा, और ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजा है. और अगर लोग आते हैं आपके पास, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आते होंगे, तो क्या कोई फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली हेल्दी फैमिली की वजह से मतलब मेंटल इश्यूज नहीं होते, लेकिन अगर आपके फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, या आप ये कह लेंगे कम्युनिटी वाइज, लाइक अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, आपका इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या वो कितनी अहमियत रखता है आपको इस मेंटल इश्यूज से या मेंटल प्रॉब्लम से निकालने में? जी, मैं समझती हूँ कि देखिए ना, इंसान को इस तरह नहीं बनाया अल्लाह ताला ने कि आप आइसोलेशन में रहें. बहुत ज़रूरी है, इंटरेक्शन ज़रूरी है. आप अपने आप को चैलेंज करते रहें ना. जैसे देखो मेरी उम्र के मुताबिक देखिए, मैं उसके बावजूद काम कर रही हूँ, रोज़ाना नई चीज़ कुछ सीखती हूँ. सोशल मीडिया से मैं एडिटिंग सीखी है मैंने, और सारा कुछ मैं रिकॉर्डिंग खुद करती हूँ, कंटेंट क्रिएट करना, ये सब कुछ मैंने खुद सीखा है. तो आप अपने आप को चैलेंज करें, खुश रखें और इंटरेक्ट करें लोगों के साथ. हमारे साथ एक कॉलर हैं, चलते हैं कॉलर की तरफ. जी, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. मैं शनीला बात कर रही हूँ, समीना जी की बहुत अच्छी फ्रेंड, और मैं चाह रही थी कि इनसे एक क्वेश्चन करूं. जी शनीला, करें. जी, ये बताती होती हैं एलईडी मास्क फॉर द फेस, एलईडी लाइट्स जो होती हैं, तो मैं चाह रही थी कि ये थोड़ा सा उसके बारे में हम लोगों को बताएं कि वो एंटी एजिंग के लिए कैसे यूजफुल है. बहुत शुक्रिया शनीला, बहुत बहुत शुक्रिया. बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन. जी बिल्कुल. अस्सलाम वालेकुम शनीला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और बहुत ही खूबसूरत सवाल है. क्योंकि हम लोग सैलून्स में जाके बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन इतना ना औरतों को ये समझ नहीं कि कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करें. मार्केट में इतना कुछ अवेलेबल है, मैं रिसर्च करती हूँ, फिर मैं उस पर मुझे पता है कि प्राइस पॉइंट और रिसर्च करके कौन सी चीज़ जो है वो प्रूवन है और FDA रेगुलेटेड हो कि कौन सी चीज़ जो है वो फ़ायदेमंद है. मैं LED मास्क यूज़ कर रही हूँ कई सालों से, और उसकी इंफ्रारेड एंड नियर रेड लाइट थेरेपी उसको कहते हैं. सिर्फ 10 मिनट्स अ डे इन द मॉर्निंग आप वो मास्क लगाएं और तुसी तो जवान हो जाओगे. रातों रात तुसी जवान हो जाओगे. अच्छा, इतनी मैजिकल है वो मतलब एलईडी लाइट्स. तो हम जब इस तरह के कोई भी डिवाइसेस देखते हैं, उनकी रेज वगैरह, तो हमें लगता है कि मे बी ये थोड़ा टेम्परेरीली हमें जो है ठीक कर देंगे, और हमें मतलब एंटी एजिंग या हमें बहुत एक्टिव कर देंगे हमारे सेल्स को. मेरा ख्याल है सेल्स पे बहुत वर्क करते हैं ये एलईडी लाइट्स, लेकिन लेटर ऑन जाके वो बिल्कुल डैमेज कर देते हैं स्किन को. ये बड़े मिथ्स हैं. तो आप इनके साथ किस तरह से हमारे ऑडियंस को रेफर करेंगे? हाँ जी, एक ब्लू
ब्लू लाइट भी है, वो एक्नी प्रोन स्किन और जिसका जो पिगमेंटेशन इस तरह की, लेकिन जो रेड जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रही हूँ, और बाज़ लड़कियों ने ख़रीदे और बहुत बहुत शुक्रिया कहती हैं। अब यहाँ तक आप देख लें मरियम, अभी मैं यहाँ स्टूडियो में बैठी हूँ तो आपने कहा कि शाइन बहुत कर रहा है, आपका स्किन शाइन कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैट करें, वो इसी वजह से है। LED लाइट इस्तेमाल करने से वो ग्लो आती है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र, एक नेचुरल ग्लो भी होती है जब आप दिल साफ इंसान हो और आप अल्लाह की राह पे चल रहे हो। तो रमज़ान के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह ग्लो एक नेचुरल ग्लो है, और ऊपर से ये LED लाइट का फ़ायदा मैं तो इसको कहूँगी, बिकॉज ये जो आप इस्तेमाल करती हैं आपकी कोलेजन को हेल्प करता है प्रोड्यूस करने से, पिगमेंटेशन इवन आउट करता है, रिंकल्स, फाइन लाइंस, हर चीज़ को ये हेल्प करेगा। एंड अगर वो जो मैं रेकमेंड जिसको करती हूँ वो आप देखें, और विदिन 8 weeks 2 months to 3 months इतना फ़र्क आपको महसूस होगा खुद ही इंशाल्लाह। तो क्या कोई एज लिमिट है इस डिवाइस को यूज़ करने की कि नहीं, आप कब से, किस राइट एज से आप स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, मुझे तकरीबन मेरे ख्याल 3 साल हो गए इस्तेमाल करते हुए, और ये नहीं ज़रूरी कि आप रोज़ाना करें, लेकिन हफ्ते में 4-5 दफ़ा सुबह उठते हुए आप तिलावत लगाएं, कुरान पाक की तिलावत लगाएं, मास्क लगा लें 10 मिनट्स के लिए, वो LED मास्क, आंखें बंद करें और सुने, मेडिटेशन करें, कुछ भी करें, जो कोई पॉडकास्ट सुनना चाह रहे हैं वो आप करें। सुबह उठते साथ ही कोई मुंह धोने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद फिर स्किन केयर शुरू करें। और ऑफ कोर्स मतलब मैं यंग लड़कियों को तो नहीं कहूँगी, अंडर द एज ऑफ 18, और ख़ुद भी रिसर्च करें। मैं डर्माटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपना जो तजर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, मैं वो शेयर करती हूँ। आप गाइडलाइन दे सकते हैं, लेकिन आप प्लीज़ जो है जब आप इन चीज़ों को बाय करें तो आप प्लीज़ अपने डर्माटोलॉजिस्ट से अपनी राइट एज के अकॉर्डिंग और राइट डिवाइस चूज़ करें, क्योंकि इनके समटाइम्स जब हम नॉलेज सही नहीं होती है, इल्म हमें सही नहीं होता, तो उससे चीज़ें जो है कुछ ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ट्रैवल आपने बहुत किया है समीना, ट्रैवलिंग पे बात करते हैं। आपको बहुत पसंद है ट्रैवलिंग, क्यों करती हैं ट्रैवलिंग? क्या कुछ एक्सप्लोर करना चाहती हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों को देखना चाहती हैं? बिल्कुल सही आपने कहा। जब अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई हो तो क्यों ना देखा जाए, क्यों ना हम एक्सपीरियंस करें लोगों का, मुख्तलिफ मुल्कों, मुख्तलिफ शहरों में जो लोग हैं, उनका खाना पीना, उठना बैठना, ये जो अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाएं। लेकिन जब बच्चे आपके छोटे होते हैं तो आप ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते, तो करते हैं तो बच्चों की खातिर जहाँ जहाँ उन्होंने जाना, जहाँ उनको इंजॉयमेंट मिलती है। लेकिन चूँकि अब बच्चे माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, तो मैं अब यह है कि UK के अंदर जहाँ भी इंसान जहाँ भी रहते हों, इर्द गिर्द अपनी खूबसूरती देखें कि कितनी अल्लाह ताला ने खूबसूरत मतलब दुनिया बनाई है, एक्सप्लोर करें, इंजॉय करें, और आप देखें आपका जो मेंटल हेल्थ है वो खुद ब खुद जो है वो आपका ठीक होता जाएगा और बेहतर होता है, आपका मूड अच्छा होता है, आप खुश होते हैं, घर खुश होता है। अच्छा कुछ लोग घर से निकलते भी डरते हैं, उनके लिए कैसे कि वो घर से निकलें और माहौल को देखें, अपनी नेचर को देखें, नेचर के करीब रहें, लेकिन लोगों को बड़ा कुछ लोगों को होम सिकनेस होती है, उनको आप कैसे एडवाइस, कैसे डील करती हैं उनके मेंटल इशू को? हाँ जी, आप इस तरह करें ना कि अपना जितना भी आपके कंफर्ट जोन के बीच में रह के पहले कोशिश करें कि एक वीकेंड या 1 नाइट के लिए आप कहीं दूर ना जाएं, अपने फ्रेंड के साथ कोई प्रोग्राम बनाएं, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ कहीं प्रोग्राम बनाएं एक रात के लिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह दूर थोड़ा सा चले जाएं। फिर उसके बाद बाहर के मुल्कों में तो आप जाके इंजॉय करें। फ़्लाइट, अगर बाज़ लोगों को वो भी एंग्जाइटी होती है कि जहाज़ पे बैठेंगे, घबराते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता ना आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, फिर आप इंजॉय करते हैं, फिर खुद करते हैं। और दूसरी बात ये है कि चूँकि हालात ऐसे हैं कि इतनी महंगाई है, ये भी ज़रूरी नहीं है मरीम कि आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करें, डील्स ढूंढ लें और थोड़े से पैसे में आप डे ट्रिप के लिए भी चले जाएं। जहाँ मैं रहती हूँ तो कॉट्सवोल्ड इतनी खूबसूरत जगह है, वहाँ आप एक डे ट्रिप के लिए चले जाएं, सुबह सुबह निकलें और रात को वापस आएँ, बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा समीना, बहुत सारे हमारे जो लोग हैं उनकी हम बात करते हैं तो पार्टनर की कोऑपरेशन कितनी ज़रूरी है कि आप ट्रैवल भी करना चाहते हैं और आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी करना चाहते हैं, लेकिन पार्टनर जो है वो सम टाइम ज़रा एक्टिव नहीं होते या उनकी थोड़ी एनर्जी डाउन होती है, उस कपल को आप क्या एडवाइस करेंगी, कैसे उनको अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे अपने हस्बैंड की तरफ से फुल सपोर्ट है, जो कि मैं जो भी कुछ करती हूँ उनकी सपोर्ट की
کی وجہ سے میں کرتی ہوں، ورنہ میں بلکہ مجھے مشورہ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ کریں، یہ کرو، اور ورنہ میں خود کبھی نہ کرتی. اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو کچھ اس طرح کام کرنا بھی نہیں چاہیے اگر آپ کو سپورٹ نہ ہو گھر میں، بے سکونی نہیں ہونی چاہیے. میرے ہسبینڈ چونکہ کینسر پیشنٹ رہ چکے ہیں تو وہ اب سروائیونگ کینسر پیشنٹ ہیں، وہ تھوڑا سا زیادہ سفر نہیں کر سکتے، بعض جگہ وہ نہیں جاتے، تو وہ اپنے کام میں مصروف ہیں، تو وہ مجھے خود انکریج کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ جاؤ، انجوائے کرو. دبئی میں بیٹیاں رہتی ہیں، میں وہاں جاتی ہوں. میں ابھی فی الحال پاکستان بھی گئی تھی، بہت اچھا لگا. میں کووڈ کے بعد پہلی دفعہ گئی ہوں تو 10 دن وہاں گزارے، مجھے بہت خوبصورت لگا. میری دوست میرے ساتھ گئی تھی، پہلی دفعہ انہوں نے پاکستان نہیں دیکھا تھا، پاکستان دیکھنا چاہ رہی تھی. تو ہسٹری آف لاہور ہم نے ایکسپلور کی. میں نہیں بتا سکتی کہ کتنا مجھے مزہ آیا، الفاظوں میں نہیں میں بیان کر سکتی کہ اس سے بہت ہی آپ کے جو ہے نا مینٹل ہیلتھ پہ اثر پڑتا ہے. نکلیں، انجوائے کریں. آپ میاں بیوی جائیں، اگر آپ کا پارٹنر نہیں ہے تو آپ جس طرح وہ کہیں گے مطلب اس کے مطابق آپ جائیں. جی، کیونکہ آپ ہیلدی پیرنٹس ہوں گے تو آپ ہیلدی ماحول اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، انہیں دکھا سکتے ہیں تاکہ وہ بھی نیکسٹ جو ہے وہ ہیلدی اور پازیٹیوٹی جو ہے وہ کریٹ کریں اور وہ سپریڈ کریں. اچھا سمینہ، اور بھی بہت سارے مینٹل ایشوز آپ کے پاس آتے ہوں گے، تو کوئی ایسا ایشو لائک اگر کوئی انسان غم زدہ ہے، کسی وجہ سے پریشان ہے، اسٹریس ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے کیا آپ ایڈوائز کرتی ہیں؟ کیسے لوگوں کو آپ ڈیل کرتی ہیں کہ وہ کیا کریں؟ تو اس کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں؟ جی، بہت سارے ٹاپکس لے کر آتی ہیں اور بڑی تکلیف دہ مطلب سچویشن میں بعض لوگ ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ انہوں نے بات کر لی ہے کھلے پلیٹ فارم پہ، یہ سب سے بڑا سٹیپ یہ ہے. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ کمیونیکیشن ہونا چاہیے. آپ اپنے دل کی بات کسی کو بتا سکیں، کوئی آپ کا دوست ہو، کوئی آپ کا مینٹور ہو، کوئی آپ کو گائیڈ کرنے والا ہو، آپ اس سے کھل کے بات کریں. بالکل. تو ہماری کمیونٹی میں بعض نا اس طرح لائیو بیٹھے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز بھی آ جاتے ہیں، تھراپسٹ بھی آ جاتے ہیں. سب سے پہلے میں کہوں گی کہ آپ لازمی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ تھیراپی ضرور سوچیں. تھیراپی ایسی چیز ہے کہ ہم لوگ ایک ٹبو ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اس کا مطلب ہے کہ میں پتہ نہیں مینٹلی طور پہ صحیح نہیں ہوں. تھیراپی ایسی چیز ہے کہ ہر انسان جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو آپ کو تھیراپی سوچنا چاہیے. یہاں UK میں جہاں ہم رہتے ہیں بہت سارے مختلف ادارے بنے ہیں، ہیلپ ہے آپ کو. تو آپ اگر مشکل میں ہیں بات کریں اور ایسی دوستی کریں، مطلب چھوٹی سرکل ہونی چاہیے. میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ بہت بڑی سرکل آف فرینڈس کی ضرورت نہیں ہے. 2-3 دوست کوئی ایک مخلص دوست بھی آپ کا. I have always said quality over quantity. quantity دوستوں کی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، کوالٹی بہت میٹر کرتی ہے. کسی سے آپ بات کر سکیں، دل ہلکا کر سکیں، اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے، بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. جی. اور جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی ہے سمینہ، جیسے کہ آج ہم آپ سے آپ کے بارے میں جان رہے ہیں، تو آپ نے بات کیا کہ کینسر سروائیور ہیں آپ کے ہسبینڈ، تو آپ نے اس ٹینشن والے ماحول سے اپنے آپ کو کیسے نکالا اور ایک ایسی موٹیویشنل پرسنالٹی بن کے آپ نکلی ہیں؟ اس طرح کے کیسز ہوں گے ہمارے معاشرے میں، ان لوگوں کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے، بیکاز انسان بعض اوقات ہم لوگ اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں یہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہونے لگا، تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ جب اللہ کا حکم ہے، جب کسی کے ساتھ بھی ہو جائے. تو اس وقت بہت مشکل ٹائم تھا، بچے تھوڑے سے چھوٹے تھے اور جگل کرنا، ایک جاب کو جگل کرنا. ہسبینڈ کو کہا گیا کہ بھئی 3 to 6 months ہیں ان کو سروائیو، یہ نہیں کر سکیں گے، اور ڈونر چاہیے، بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے ڈونر چاہیے. تو بہت ہی مشکل ٹائم تھا، لیکن اس ٹائم سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنا فیتھ جو ہے وہ مضبوط رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور آپ نے پھر سب کو جگل کرنا ہے، بچوں کو بھی جگل کرنا، دیکھنا ہے کہ ان کا کھانا پینا، ان کی پڑھائی تعلیم پہ تو نہیں اثر ہو رہا ہے، ہاسپٹل روزانہ جانا اور وہاں جا کے ان کا ساتھ دینا اپنے ہسبینڈ کا. تو یہ سب کچھ جگل کرنا ناممکن نہیں ہے. میں سب کو یہی کہوں گی، اگر میں کر سکتی ہوں تو سب کر سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور اپنے رب سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے، اور وہ آپ کو ہر مشکل سے وہ نجات دلاتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، انشاءاللہ و تعالی. سمینہ، بہت خوبصورت آپ کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے. خوراک پہ بات کر لیتے ہیں، غذا پہ بات کر لیتے ہیں. کوکنگ ایکسپرٹ تو آپ ہیں، کوکنگ پہ ہم آئیں گے ابھی، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مینٹل ہیلتھ اور ڈائٹ کا کتنا تعلق ہے؟ ہاں جی، بہت زیادہ. جس طرح میں نے کہا نا، آپ بعض دفعہ جو ہے نا ہم لوگ جب
اچھے مطلب اسٹریس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم یا تو زیادہ کھانا لگ جاتے ہیں، بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، جنک فوڈز کھانے لگ جاتے ہیں، یا آپ بالکل بھوکے رہتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کھایا نہیں جاتا چونکہ انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے۔ تو میں یہی جس طرح میں نے کہا نا کہ آپ بیلنس رکھیں، کوشش کریں کہ اپنی ڈائٹ میں آپ پھل فروٹ بھی لائیں اور سبزیاں بھی لائیں اور ایک بیلنس ڈائٹ رکھیں۔ جنک فوڈ جو ہے ٹھیک ہے، کبھی کبھی آپ نے برگر کھانا کھا لیں، لیکن یہ کہ ایک بیلنس ڈائٹ رکھیں گے اس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح جی، اور یہ جو ہارمونل امبیلنس ہے اس کا ڈائٹ کے ساتھ بڑا آپ کے پاس جیسے ایڈوائس کے لیے لوگ آتے ہیں تو آپ کس طرح سے اس کو ریلیٹ کرتی ہیں غذا کو ان کے ساتھ؟ ہاں جی، اگین جس طرح ہارمونل امبیلنسز آتے ہیں ہم عورتوں کے زندگی میں ڈفرینٹ سٹیجز میں، ٹھیک ہے نا، شروع میں، پھر اس کے بعد آپ کو پریگننسی کے دوران، پھر آپ کو مینوپوز کے دوران، تو یہ ڈفرینٹ سٹیجز پہ آپ کے ہارمونل امبیلنسز آنے ہیں۔ ایموشنل بہت آپ چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کو کیسے مطلب کنٹرول کیا جائے؟ کوئی ایسی بات ایڈوائز آپ دیں ہماری آڈینس کو؟ ان سب چیزوں کے لیے ڈاکٹر کے ساتھ بات کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کوشش کریں کہ آپ کی سرجری میں وہ ڈاکٹر جو ہے وہ ویمن ہیلتھ پہ ایکسپرٹ تو تھوڑا سا ہوں، چونکہ جب آپ جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ انہوں نے کہنا لو جی اے تو جی ہے نا، تو لگتا میں ذہنی مریض ہے، اینٹی ڈپریسن دے دو۔ اینٹی ڈپریسن نہیں تسی لینا، آپ اگر خوش نہیں ہیں کہ میں نے جو بات کی ہے، میں تو اور چیزیں بتا رہی ہوں، تو آپ دوبارہ اپوائنٹمنٹ بنائیں، کوشش کریں کہ ڈاکٹر سرجری میں جو اور ایکسپیرینس ڈاکٹر ہو بات کریں، وہ سمجھیں گے کہ یہ جو ہارمونل امبیلنسز آ رہے ہیں یہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں اور آپ کو کیا کیا HRT کی ضرورت ہے، اس پہ ہم کسی اور دن پہ ہم بات کریں گے ڈیٹیل میں، لیکن بہت زیادہ مطلب ہیلپ ہے۔ جی، اب ہم جیسے اس ایشو پہ بات کر رہے ہیں تو ایک اور بڑا مین اور کامن ایشو ہے کہ جب ہم پاکستان سے کافی لوگ جب یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پہ بچے اور لوگ آتے ہیں، ہماری بیٹیاں بھی بچیاں بھی شادی کر کے بھی آتی ہیں، ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کا، تو دوسرے کنٹری میں چیزوں کو سمجھنے میں انہیں ٹائم لگتا ہے، اس میں وہ کافی انڈر اسٹریس، وہ کافی چلی جاتی ہیں اسٹریس کے اندر۔ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ کون سی ایسی پازیٹیوٹی ہے جس کو وہ لے کر فالو کر کے چلیں اور اپنی زندگی کو آگے لے کر بڑھائیں؟ نہیں، میں بالکل صحیح سمجھتی ہوں کہ بچیوں کے لیے ایک نیا ملک، نیا ماحول اور پھر ایک نئے گھر میں جانا بہت بڑا، مطلب یہ چینجز بہت زیادہ ہیں، ایک چیز تو نہیں ہے نا کہ ایک گھر سے دوسرے گھر، پورا ایک دوسرا ملک ہے، تو آپ وہاں ایک سرکل دوستی کریں، جہاں شادی ہوئی ہے ساس کے ساتھ دوستی رکھیں، نندیں ہیں ان کے ساتھ رکھیں، تاکہ وہ بھی آپ کو سکھا سکیں، تو زندگی اس طرح آسان ہو جاتی ہے جتنا زیادہ آپ ان رشتوں کو لے کر ساتھ چلیں۔ ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے، ایکسیپٹ کرتے جائیں مینٹلی طور پر، اور بالکل ان کو دکھائیں کہ محبت اور پیار جو ہے، خلوص جو ہے، وہ سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے نا، ہم جب چیزوں کو سمجھتے ہیں میرا ہے، ہمارا ہے اور آپ کا ہے، تو اس میں کافی پرابلمز آتی ہیں۔ آپ چیزوں کو ہمارا کر کے چلیں، مل کے چلیں، تو آئی تھنک میرا خیال ہے کوئی بھی اسٹریس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اینٹی ایجنگ آپ کو ہو ہی نہیں سکتی، مطلب آپ ایجنگ کی طرف جائیں گے پر ذرا سلولی جائیں گے، جیسے کہ ظاہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک پروسیس ہے کہ ایجنگ تو ہوگی، تو اس پہ جو ہے پھر بہت زیادہ سلو ڈاؤن اس کو ہم کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے، ان تمام ایڈوائس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ تک ہم ایسا میسج دے دیں کہ تاکہ آپ لوگ اپنی زندگیوں کی ڈائریکشن کو سمجھیں، اپنی زندگیوں کو صحیح لے کر چلیں، اور رمضان کے اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں نالج حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ اچھا سمینہ، کوکنگ کی طرف آتے ہیں آپ کی، ماشاءاللہ کوکنگ میں آپ بہت زبردست ڈشز بناتی ہیں، تو وہ انٹرسٹ آپ کو کہاں سے، کسی سے، امی نانی سے سیکھا، دادی سے سیکھا، امی سے سیکھا، کس سے آپ کو جو ہے یہ ماشاءاللہ نالج ملی، بہت زیادہ آپ نے ان سے انسپائر ہوئیں، کوئی آپ بتانا چاہیں؟ تو بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے۔ یہ پورا کریڈٹ جو ہے میری امی جان کو جاتا ہے۔ میری امی جو ہیں وہ پوری فیملی میں سب سے بڑی کک سمجھی جاتی ہیں۔ جگہ جگہ جہاں سے بھی، باہر سے بھی ہمارے ریلیٹیوز آتے ہیں، رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا کھانا جو ہے نا سب سے بہترین کھانا ہے۔ تو میرے والد صاحب اب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور وہ بھی مطلب بہت ہی شوق سے کھانے کھاتے تھے، اور میری امی نے طرح طرح کے کھانے بنانے، تو امی جی سے میں نے سیکھا یہ سب کچھ۔ لیکن مجھے یہ خوشی ہوئی آج بتا کے، اور امی میری سن رہی ہوں گی، کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ کہتے تھے سمینہ
नंबर 1 है। हाँ, ये बड़ा बच्चों में बड़ा कंपटीशन होता है कि अगर आप बहन भाई हैं, सिबलिंग्स हैं, तो आपको ये कहा जाता है कि ये अच्छा है, तो दूसरा भाई और बहन जो है वो करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हमने इससे आगे बढ़ना है। तो माशाल्लाह आपके फादर ने आपको काफी बिल्कुल मोटिवेशन दी। बिल्कुल। और अब्बू जो थे ना मेरे उस वक्त स्ट्रोक के पेशेंट थे। तो इस घर से पहले जिस घर में हम रहते थे, एक ही सड़क पे कुछ फासले पे अम्मी का घर था, कुछ फासले पे मेरा घर था। तो मेरे वाले साहब वॉकिंग स्टिक लेकर ना, मैं ਤੇ ਸਮੀਨਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮਿੱਠਾ ਮਿਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮੀਨਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ मिलना, और अम्मी ने नहीं मैंने मिठा देना, डायबिटिक के पेशेंट थे। तो मैंने कभी उनको पसंद का थोड़ा सा हलवा खिला देना, अम्मी को ना बताना अपनी कि मेरे यहाँ मीठा खाया, खीर बना देनी फटाफट उनके लिए, या जर्दा उनको बहुत पसंद था, और हलवा। तो इस तरह मैंने ख़ुद सीखा। शादी के बाद मुझे अब तकरीबन 37 इयर्स हो जाने इस साल माशाल्लाह। तो खाना बनाते बनाते, और जब बच्चे छोटे थे तो आपने मिक्स करना कुजीन्स को, तरह तरह के इटालियन, चाइनीज़, थोड़ा सा इस तरह इन्फ्यूज़ करके तो आपने डिशेस बनाने, चूँकि दिलचस्पी तो रखने ना, ताकि बच्चे भी इंजॉय कर सकें। तो इसी तरह सीखा। और अब मैं अपने प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे जब लाइव जाती हूँ, 2-2 घंटे तकरीबन, कभी 3-3 घंटे भी, मैं लोगों को यही सिखाती हूँ, औरतों को, कि ये एक चोर नहीं होनी चाहिए कि दिस इज़ मतलब हार्ड वर्क, और आप कि ये तो मुसीबत है खाना बनाना। इसको मुसीबत ना समझें, इसको आप जब शौक से कुकिंग करेंगे ना, पॉडकास्ट लगा लें, तिलावत लगा लें, जो हल्के फुल्के से थोड़े से आप कुछ न कुछ गाने सुन लें, साथ साथ आप खाना बनाएं। मैं 3-3 डिशेस, 4-4 डिशेस बनाती हूँ उन 2 घंटों में, और बताती हूँ कि देखें जो मैं कर सकती हूँ आप भी कर सकती हैं। और इसी तरह आप अपनी फैमिली के लिए ज़बरदस्त खाना, दाल भी बन रही है, चिकन भी, गोश्त भी, अचानक कोई मेहमान आ रहा है, तो क्या चीज़ें घर में मौजूद होनी चाहिए, और हर वक्त आपके फ्रीज़र में हो, कबर्ड्स में हो ये मसाले, तो आप किस तरह फटाफट 2 घंटे में बड़ा ज़बरदस्त दावत का एहतमाम कर सकते हैं। तो आप किस तरह से की डिशेस बनाती हैं? क्या आप एशियन फूड ज़्यादा बनाती हैं? जी हाँ जी। मेरे मियाँ जो है उनको ज़्यादातर अपना देसी खाना ही पसंद है, लेकिन बच्चों को पसंद है कि थोड़ा सा मुख्तलिफ, इटालियन भी हो, थोड़ा सा चाइनीज़ भी हो, तो हर चीज़ बना लेती हूँ, हर चीज़ बनाती हूँ। राइट। तो समीना, वर्क लाइफ को कैसे और अपनी नॉर्मल लाइफ को आप कैसे बैलेंस करती हैं? अब तो जैसे आप सोशल मीडिया के पर भी हैं और आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम देती हैं, तो उसको आप कैसे बैलेंस करती हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट नहीं होती? जी सबसे पहले तो वर्क लाइफ जो है ना, उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। कि बाज़ दफ़ा जो है ना, एक टाइम आया था, जैसे मैंने जब ये जॉब शुरू की थी 2020 में, तो मैंने अपने आप को मतलब जॉब में इतना मैंने मसरूफ़ कर लिया था अपने आप को कि उसके अलावा कुछ सोचती नहीं। नया प्रोजेक्ट था, मेरे कंधों पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी पॉलिटिशियंस ने कि हमारी ये अथॉरिटी को आपने आगे लेकर जाना है, मैप पे डालना है। पेवमेंट लाइसेंस आई है कोविड के दौरान, तो वो मैं दिन रात ना उसी के बारे में सोचती थी। वो भी हेल्थी नहीं है। आपने एक बैलेंस रखना है, वर्क लाइफ बैलेंस पहले, फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा ना, मैं फॉर्चुनेट हूँ कि बच्चे मेरे माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हैं, तो मेरे पास वो एक्स्ट्रा टाइम है, और हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट है कि आप करो, कुछ ना कुछ करो जिससे आपको भी खुशी मिलती हो कि आप कुछ कर रही हैं, अ सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं अपनी कम्युनिटी को। मर्द भी, औरतें भी, सब आते हैं, बच्चे भी आते हैं, यंग भी आते हैं, कि कुछ ना कुछ आपने, जैसे आज कोई एंटी एजिंग पे टॉपिक पे बात हो गई, कोई मेंटल हेल्थ पे हो गई, किसी को कोई मसला है घर में, या कोई खाने पीने के बारे में किसी ने पूछना, तो किसी न किसी टॉपिक पे हम बात करते रहते हैं। और बात करने से आसानियाँ होती हैं। बात करने से क्या होता है कि हमारी तमाम चीज़ें जो हैं, हम अपनी जो हमारे अंदर कन्फ्यूजन है वो बड़ी क्लियर होती है। कि जैसे कि आपने बताया कि हमने बहुत सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में डिस्कस की हैं कि अगर हम उन चीज़ों को सोचें तो हमें लगेगा कि हमारी बहुत सारी चीज़ें, कन्फ्यूजन जो हमारे माइंड में है, वो काफ़ी हद तक सॉल्व होंगी। हमें पता है हमने कहाँ जाना है, हमें अगर कोई चीज़, कोई बिज़नेस शुरू करना है, हमें कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए। अगर हमें एंटी एजिंग की चीज़ें अगर हमें फॉलो करनी है, तो हर प्रोडक्ट को आपने फॉलो नहीं करना, हर चीज़ को आपने फॉलो नहीं करना। आपने प्रॉपर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अपनी स्किन टाइप के हिसाब से आपने उन चीज़ों को जो है फॉलो करना और करना। और अगर कुकिंग भी करनी है तो कुकिंग अपनी अम्मी और अम्मा से तो हम सीखेंगे ही, लेकिन अगर आपको कोई इंस्पिरेशनल, आपको कोई ऐसी पर्सनालिटी लगती है, जैसे समीना बहुत अच्छी चीज़ें बनाती हैं, तो वो उनसे भी बहुत चीज़ें जो है वो सीखी जा सकती हैं। और हमारी न्यू जनरेशन में बहुत बहुत शौक है कि वो अच्छी चीज़ बनाएं और बेकिंग करें। तो वो आप जैसे लोग जब आते हैं और सिखाते हैं उन्हें, तो उन्हें बहुत
اچھے سے سمجھ آتے ہیں. بالکل. اور مریم بہت ساری لڑکیاں جو ہے نا ینگ یونیورسٹی میں بھی کہتی ہم سیکھ رہے ہیں, کوکنگ آپ سے سیکھی ہے. ایک میرا حلوہ جو ہے میں نے جو اپنے والد صاحب کے لیے تھوڑا سا اڈیپٹ کیا تھا سوجی اور بیسن کا, وہ بہت مشہور ہوا, کتنی دفعہ میں نے بنایا. میرے ساتھ ساتھ اور بھی لڑکیاں ساتھ ساتھ بنا رہی ہوتی ہیں اس وقت, کہتی ہیں کہ بہت پسند آیا فیملی کو. اور اس سے پتہ کیا مریم, آپ جس طرح گھر چلاتی ہیں نا, خواتین جس طرح بھی گھر چلائیں گی, اپنی بیٹیوں نے بھی یہی کچھ سیکھنا ہے. تو میری بیٹیاں ماشاءاللہ دبئی میں اپنا گھر چلا رہی ہیں. اسی طرح ان کے میرے جو داماد ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ زیادہ نہیں بنا لیا, صرف 2 مہمان. کہتی میری امی میری جو ہے نا وہ اتنا کچھ کرتی ہیں کہ مہمان جو ہے نا وہ فریلی یہ سوچ سکے کہ یہ ہر چیز ہے موجود کھانے کے لیے. اگر کسی کا نہیں دل کر رہا کہ گوشت کھانا ہے, دال بھی ہے, سبزی بھی ہے, طرح طرح کی چیزیں ہوں. ہمارے پروگرام کا جو وقت جو ہے وہ مختصر ہوا چاہتا ہے. جاتے جاتے آپ ہماری آڈینس کو کوئی اچھا سا میسیج دے کے جائیں سمینہ. بس یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ آخری عشرے میں ہم اس وقت ہیں, اور لیلۃ القدر کی رات بھی آنے والی ہے. میں سب سے زیادہ یہ کہوں گی کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس پہ آپ ضرور ایک دفعہ پڑھا کریں رمضان کے مہینے میں. اور حسن اخلاق پہ, ہر چیز پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں, حسن اخلاق پہ ہم لوگ اتنا زیادہ بات نہیں کرتے کہ اس کی وجہ سے ایک معاشرہ جو ہے نا بڑا خوبصورت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, کسی کو نہیں پتا کہ آپ گھر میں کیا کر رہی ہیں, لیکن آپ کا جو اخلاق ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. بہت بہت شکریہ سمینہ آپ کی اس خوبصورت ساتھ کا, اور بہت شکریہ ناظرین آپ کا بھی کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا اور سمینہ سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. جیسے سمینہ نے بات کی, حسن اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, خوش رہیں, آباد رہیں, دعا کیجیے, ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے. ملتے ہیں, اللہ حافظ.